RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी मेटपल्ली अंबेडकर मिनी स्टेडियम में मुनक्किदा राज्य अधिकारा गर्जना जलसे-आम से बहुजन समाज पार्टी रियासती सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और जलसे-आम से मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क के कमज़ोर तबकात खुसूसन BC, SC, ST और दीगर तबकात में सियासी शऊर होना चाहिए और सियासी इख्तिदार में उनका अपना हिस्सा होना चाहिए, जो कि समाज का बड़ा हिस्सा है, जिसमें BC तबका 50% से मुतजाउज अपना हिस्सा रखता है। रियासत तेलंगाना में वेलमा तबका समाज का 1% से भी कम है, जिनमें हाथों में इख्तिदार की दौड़ है। ये उसूल समाज के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने मजीद कहा कि वो किसी तबके के खिलाफ नहीं है, लेकिन समाज के तमाम तबकात को उनकी आबादी के हिसाब से सियासी इख्तिदार में हिस्सा मिलना चाहिए। वो कमज़ोर तबकात के लिए उनका जायज़ हक और इंसाफ मिलने पर खुशी का इजहार करेंगे और इसके हुसूल के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी जिले सदर एडवोकेट पयाला लुम्बादरी कोरटला, हल्के असेंबली इंचार्ज पोदरी कार्ती, रियासती नुमाइंदा चेक्केनी संजय, मदीना नारायणा, बिरला लक्ष्मण रानी वो दीगर भी मौजूद थे। साबिक वजीर वो हल्के असेंबली ज़हीराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर A चंद्रशेखर ने ज़हीराबाद में अपनी रिहाइश गाह पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो अब तक 98 देहातों का दौरा कर चुके हैं और वहां के लोगों से प्रोग्राम आ रहे हैं आपके लिए के तहत बातचीत कर चुके हैं। लोगों ने बताया कि हुकूमत की तरफ से देहात के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। देहात में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने कहा कि सड़कें खासतौर पर खस्ता हाल है। उन्होंने बताया कि माजी के कांग्रेस कायदीन आनजहानी M बागा रेड्डी और डॉक्टर J गीता रेड्डी की कोशिशों के नतीजे में इस इलाके में सनतें और PG कॉलेजेस कायम हुए हैं, लेकिन अब ये कमज़ोर होते जा रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो बेरोजगार के मसाइल के हल के लिए काम करेंगे ताकि सनतों में 80% मुलाजिमतें मुकामी लोगों को दी जा सकें। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त पर मुसलसल दूसरे दिन भी सरगर्म मशावरत की। नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के इजलास में उम्मीदवारों के नामों पर गौर के दौरान अरकान के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस की इत्तला है। पार्टी ने 55 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है और बाकी 64 उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक 35 था 40 असेंबली हल्के जात के उम्मीदवारों के नामों पर इत्तेफाक राय पाया गया। पार्टी हाईकमान ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के 25 अक्टूबर के इजलास में फहरिस्त को खतयत देने की हिदायत दी है। बताया जाता है कि पार्टी की दूसरी फहरिस्त उसी दिन जारी की जाएगी। साबिका बल्दी चेयरपर्सन बोगा श्रावणी के नाम के ऐलान के साथ ही जगतियाल बीजेपी कारकुनों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बोगा श्रावणी ने कहा कि ये गरूर व तकब्बुर और इज्जत नफ्स के दरमियान जंग होगी और जगतियाल खिलाफ सरजमीन पर भगवा परचम लहराएंगे। जगतियाल असेंबली उम्मीदवार डॉक्टर बोगा श्रावणी प्रवीण ने कहा कि जगतियाल हल्के में इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज हो चुका है। ये सिर्फ गुरूर और इज्जत नफ्स की जंग रहेगी और इसमें सिर्फ इज्जत नफ्स की जीत होगी और आइंदा रियासत तेलंगाना में रामा राज होगा। बादशाहत को खत्म करने की जरूरत है। जगतियाल असेंबली हल्के बीजेपी का टिकट बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और जगतियाल म्यूनिसिपल के साबिक चेयरमैन डॉक्टर बोगा श्रावणी को आज जगतियाल हल्का मरकज के तहसील चौक से अलॉट किया गया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो उनका साथ दें और उन्हें कामयाब बनाएं। सदर मजलिस तामीर मिल्लत मोहम्मद जियाउद्दीन नैयर ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हमास को इस तरह की कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा और कहा कि इस फौजी कार्रवाइयों को फ़लस्तीनियों पर मजालिम का जवाब तस्वुर किया जा सकता है जो कई दहाइयों से जारी हैं। मोहम्मद जियाउद्दीन नैयर 20 अक्टूबर को गुलशन खलील मासब टैंक में कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एहतजाजी जलसे-आम और दुआए ख़ुनूत नाज़िला में सदारती खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने गजा में फ़लस्तीनियों और मुसलमानों के मुक़द्दस मुक़ामात जैसे क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा के खिलाफ मज़ालिम बंद करने पर जोर दिया। उन्होंने इसराइल की तरफ से मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की भी मज़म्मत की।
امیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے نئی نسل بالخصوص اپنے بچوں کو فلسطین کے حالات اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت سے واقف کروانے کا برادران اسلام کو مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر نکلنے والا گویا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے برابر ہے، جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پاک و صاف پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی گناہ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے پریشان حال مظلوموں کے لیے دعائیں کرنے پر زور دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے طفیل سے ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ مولانا مفتی عمر عابدین نے کہا کہ موجودہ تاریخ میں سب سے زیادہ وہ تابندہ قوم اگر ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ کے مکینوں کو خبردار کیا ہے۔ فلسطینیوں کو شمالی غزہ سے جنوب کی طرف منتقل ہونے کا ایک اور الٹیمیٹم دیا گیا۔ بصورت دیگر وہ دہشت گردوں کے ہمدرد تصور کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہنگامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا نام اور لوگوں والے کتابچے غزہ کے سرحدی علاقوں میں لوگوں میں تقسیم کیے گئے، جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کے لیے فوری انتباہ ہے۔ وادی غزہ کے شمال میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کتابچے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ شمالی غزہ چھوڑ کر جنوب نہیں جائیں گے ان کی شناخت دہشت گرد تنظیم کے ساتھیوں کے طور پر کی جائے گی۔ نیز خبر رساں ادارے رائٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے لوگوں کو موبائل آڈیو پیغامات بھیج رہی ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ ہندوستان نے جنگ سے تباہ فلسطین کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان روانہ کیا ہے۔ اسرائیل اور حماس جنگ کے نتیجے میں فلسطینیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے امدادی سامان اور ہنگامی ادویات غزہ بھیجی گئیں۔ انڈین ایئر فورس C-17 طیارہ جس میں ضروری ادویات، جراحی کا سامان، خیمے، سونے کے بستر، ترپال، سینیٹری گولیاں اور دیگر ضروری اشیاء شامل تھیں۔ غازی آباد کی ہنڈن ایئر بیس سے مصر کے العریش ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ایرندم باگچی نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کیا کہ یہ انسانی مشن کے حصے کے طور پر بھیجے جا رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ یوکرین کے بحران اور غزہ پٹی میں اسرائیل فلسطینی تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ اطلاعات ترک صدر کے دفتر نے دی ہیں۔ دفتر نے کہا بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے روس یوکرین جنگ کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع اور خطے میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ ایردوغان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور ترکی اس سمت میں کوششیں جاری رکھے گا۔ دفتر نے بعد میں کہا کہ ایردوغان نے یوگانڈا کے صدر یوویری سے فون پر بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ دنیا کے سبھی ممالک کو غزہ میں جلد جنگ بندی کی اپیل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایردوغان نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹری آرگنائزیشن نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس برگ سے بھی فون پر بات چیت کی ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے برادر اردن کے عوام سے بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ قابض فوج کی طرف سے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام دشمن کی بوکھلاہٹ اور اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم فتح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے غزہ کے عوام کی حمایت میں کل شام اربد شہر میں ایک بڑے عوامی جلسے سے ٹیلی فون پر خطاب میں کہا کہ اے برادر اردن اور اربد کے لوگوں، بہادری اور مردانگی کے لوگوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مسجد اقصیٰ، القدس اور غزہ کی حمایت میں باوقار موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قابض کی طرف سے غزہ میں قتل عام مزاحمت کے سامنے اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم عظیم فتح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہنیہ نے اردن کے عوام اور تمام عرب اور اسلامی ممالک کے عوام سے 3 کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور مزاحمت کی حمایت میں سرگرمیاں جاری رکھیں۔ دوسرا، مزاحمت اور فلسطینی عوام کی حمایت کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ غزہ میں اپنے لوگوں کو رقم کے ساتھ جہاد بالمال میں حصہ لینا۔
انہوں نے کہا کہ غزہ ہماری سرزمین اور مقدسات کو غضب کرنے والے اس غاصب کے مقابلے میں نشانہ ثانیہ وقار، عظمت اور انتہائی طاقت کے دور کا گواہ اور شاہد ہے۔ ہنیا نے 7 اکتوبر کو زمین کو ہلا دینے والے معرکہ طوفان الاقصی کو ایک شاندار سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ میں مزاحمت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، کمانڈ کنٹرول، فیلڈ کنٹرول، فوجی حکمت عملی اور سیکیورٹی بریفنگ کے ساتھ جنگ کو سنبھال رہی ہیں، انشاءاللہ فتح اور آزادی کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ غاصب غزہ میں مزاحمت کو توڑنا چاہتے ہیں، اس لیے لبنان، عراق، اردن، مصر، شام اور تمام دارالحکومتوں میں مزاحمت اور عوام نے آغاز کیا۔ 2 نیپالی شہریوں سمیت تقریباً 143 افراد پر مشتمل چھٹی پرواز اسرائیل سے دہلی پہنچ گئیں۔ حماس اسرائیل تنازع میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے بھارتی وزارت خارجہ آپریشن اجے کے تحت اسرائیل سے بھارتی شہریوں کا انخلاء جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جنگ زدہ اسرائیل سے 2 نیپالی شہریوں سمیت تقریباً 143 افراد کو نکالنے میں بھارت کو کامیابی ملی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہاں مقیم تمام بھارتیہ شہریوں کا انخلاء شروع کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر فیگن سنگھ نے نئی دہلی کے ہوائی اڈے پر اسرائیل سے آپریشن اجے کے تحت پہنچی چھٹی فلائٹ کے 143 مسافروں کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ 12 دن پہلے بھارت نے آپریشن اجے پروگرام کے تحت اسرائیل سے انخلاء کی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا۔ بھارت نے غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں شدت کے پیش نظر اپنے وطن واپس آنے کے خواہش مند تمام افراد کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ایرندم باگچی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ چھٹی آپریشن اجے فلائٹ نئی دہلی میں اتری ہیں، جس میں 2 نیپالی شہریوں سمیت 143 مسافر سوار تھے۔ چھٹی پرواز کے ذریعے تازہ ترین انخلاء کے ساتھ بھارت اب تک جنگ زدہ اسرائیل سے 1343 سے زیادہ لوگوں کو منتقل کر چکا ہے۔ اس سے قبل بھارت نے غزہ کی پٹی میں تنازع سے متاثرہ فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کا ایک طیارہ روانہ کیا ہے۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور اپوزٹ کینرا بینک، بہادرپورہ، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ میں ہوں سجاد زیدی اور میرے ساتھ عبدالرشید۔ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونیسٹون۔ یہ ایک ایسی دوا ہے، کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں یا گلیڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے، آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا۔ جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے۔ یہ دوا پچھلے 7 سال سے حیدرآباد میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا بھر میں ہنگامہ کر رہی ہے، اور اس کے پورے تفصیلات آپ کو جو ہے میڈم ڈاکٹر سعدیہ بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سیدہ سعدیہ، R&S یونانی فارمیسی کے چیئرمین۔ پروڈکٹ ہمارے پاس یونی سٹون ہے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اللہ کے فضل سے۔ گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈکٹ سے گل جاتی ہے، پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی ہے یہ دوا، اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ 4 سال سے میں کڈنی سٹون کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کئی ہاسپٹلس میں پھرا، ڈاکٹرس یہ بولے کہ آپریشن کرنا لازمی ہے، لہٰذا میں نے یونی سٹون کا استعمال کیا۔ 3 مہینے کے اندر میرا سٹون کدھر گیا پتہ نہیں چلا۔ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డాను. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे, उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के हैं, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी,
फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।